حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس پاک جگہ خانہ خدا میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان ساعتوں کو ہمارے حق میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں خیر کثیر کا باعث بنائے۔ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی پہچان اس کی صحبت، سنگت، رفاقت، معیت اور اس کی کمپنی سے ہوتی ہے۔ اگر اس کی صحبت اچھی ہے تو وہ انسان ایک اچھا انسان ہے، اور اگر اس کی صحبت غلط ہے تو وہ انسان ایک محروم قسمت اور خیر سے محروم انسان ہے۔ سو ہمیشہ صحبت، سنگت بنانے سے پہلے اچھی طرح غور و خوض کر لیا کریں، تحقیق اور تفتیش کر لیا کریں کہ یہ جس صحبت کو میں اختیار کر رہا ہوں یہ میرے بالخصوص دین اور پھر دین کے بعد دنیا میں، لیکن خاص طور پر دین، یہ صحبت میرے دین کے معاملہ میں، دین کے میدان میں میرے لیے نقصان کا باعث تو نہیں۔ اگر وہ آپ کے دینی فیلڈ میں، دین کی کائنات میں نقصان دینے والی صحبت ہے تو فوراً اس سے اجتناب، حفاظت اور تحفظ کا سامان کریں، اس سے بچیں۔ اگر نہیں بچیں گے تو پھر بہت نقصان کر دیں گے۔ دینی معاملے میں قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر وہ شخص، ہر وہ انسان اور ہر وہ گیدرنگ، ہر وہ جماعت، گروپ، پارٹی، دھڑا جس کے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے مطابق نہیں، جو بد عقیدہ ہے، اس کی صحبت میں جانا ایک مسلمان کے لیے حرام اور اشد حرام ہے۔ اب آگے وہ بد عقیدہ کسی حوالے سے بھی ہو، اس کے کسی مرحلے پر بھی عقیدے میں خرابی ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں، تو اس کی صحبت اختیار کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور آج کے ماحول میں تو خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھیں کہ اب ایمان لوٹنے والے، عقیدہ برباد کرنے والے، عقیدے کی نعمت اور وہ دولت کہ جس کے برابر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے، اس نعمت سے معرومی دونوں جانوں کی بربادی ہے۔
اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی، دونوں جہانوں میں بربادی ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو عقیدے میں فساد رکھتا ہے، جس کے اعتقاد کے اندر خرابی ہے، جس کے ایمان کے معاملے میں فتور اور فاسد پن موجود ہے، جو قرآن اور حدیث کے دیے ہوئے طریقے سے ہٹ چکا ہے، اس کے ساتھ آپ کا بیٹھنا، آپ کا رہنا، آپ کا دوستی کرنا، اس کے ساتھ آپ کا فرینڈشپ کرنا، تعلقات بنانا، اس کے ساتھ مراسم قائم کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اور اگر نہیں باز آئیں گے تو نقصان ہوگا، اور ایسا نقصان کہ جس کا ازالہ پھر کوئی اور شیء سے ہٹ کر نہیں کر سکتی۔ اور آج تو بالخصوص آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو وہ عالمی سطح کے اسلام کے دشمن ہیں، اور ایک تو اسلام کی چھتری کے نیچے بد عقیدہ لوگ ان کی برمار ہے۔ کوئی صحابہ کا بے ادب لگا پھر رہا ہے، کوئی اہل بیت کا گستاخ ہے، کوئی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں سے انکار کرنے والا ہے، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ جو سراسر کفر ہے۔ تو یہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جتنے بھی، اگر کسی کا عقیدہ توحید کے حوالے سے ٹھیک نہیں وہ بھی، رسالت کے حوالے سے ٹھیک نہیں وہ بھی، صحابہ کی نسبت عقیدہ ٹھیک نہیں وہ بھی، اور اہل بیت کے حوالے سے عقیدہ ٹھیک نہیں وہ بھی، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان سب لوگوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ ان میں سے کسی بندے کے ساتھ آپ نے نہ بیٹھنا ہے، نہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اس سے ایسے بھاگنا ہے کہ جیسے ابھی چلتے ماحول میں آپ کو مثال دوں کہ یہ لوگ جن کا دین پر اعتماد نہیں تھا اور جو قرآن و سنت کے دیے ہوئے تصور کو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں مان رہے تھے اور مغرب کی دی ہوئی فکر کے مطابق عمل کر رہے تھے، ابھی جیسے کل یہ کرونا سے دوڑ رہے تھے نا کہ وہ موت ہے، ہم تو نہیں، میں اپنا نہیں، میں ان کا کہہ رہا ہوں، جیسے وہ کرونا سے دوڑ رہے تھے نا، جن کو دین قرآن و سنت کی تعلیمات پر یقین اور ایمان اور اعتماد حاصل نہیں، تو آپ نے اس سے زیادہ، یعنی دنیا کا ہر خطرہ جس سے انسان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، دنیا کے 1000 خطروں سے بڑھ کر آپ نے اس خطرے کو اپنے لیے زیادہ خطرناک سمجھنا ہے کہ جو آپ کا ایمان برباد کرنے والا ہے، جو آپ کا عقیدہ برباد کرنے والا ہے، جو آپ کے ایمان کی دنیا میں آپ سے ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے، اس خطرے کو آپ نے سب سے زیادہ محسوس کرنا ہے اور اس سے اجتناب کی اور اس سے حفاظت کی اپنی تدابیر کرنی ہے۔ یہ معاملہ اور یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہے۔ آج اس وقت بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ خوارج، نواسب جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، اور روافض اور اہل تشیع جو صحابہ کے دشمن ہیں، ان دونوں سے آپ نے ہمیشہ کسی مرحلے پر بھی زندگی میں کسی جگہ بھی ان کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق نہیں رکھنا اور مکمل ان سے بچنا ہے۔ یہ آج بہت سارے لوگوں نے فیشن بنا لیا کہ میرا دوست ہے وہ فلاں، وہ اللہ دے بندیا تیرے ابے کا کو گستاخ ہو گئے تیرا دوست ہو سکتا ہے؟ کوئی تیرے باپ کو گالیاں دے تیرا دوست ہو سکتا ہے؟ اور جو صدیق اکبر کو بکواس کرے تو اس کو دوست کہہ رہا ہے؟ تجھے ہوش ہی نہیں ہے کیا بول رہا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کا تجھے علم نہیں ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سنو وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کہا تم نے جب علم نہیں تھا تو تم سے کسی بد عقیدہ کی اگر صحبت ہو بھی گئی، جب تک علم نہیں تھا شیطان نے تجھے بلا دیا تھا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ
وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن ہے۔ فرمایا کہ شیطان نے تجھے بیرات کی صلاح دیا، کسی غلط صحبت میں تو چلا گیا، تو جب تجھے علم آ گیا اور یاد آ گیا تو فوراً اس صحبت کو ترک کر دے، اس کمپنی کو چھوڑ دے، اس سے دور ہو جا، اپنا دامن بچا لے، ورنہ وہ صحبت اور اس کی یاد تجھے ایسے جلا دے گی کہ بچے گا کچھ نہیں تیرا، رہے گا کچھ نہیں تیرے دامن میں۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، یہ بدعقیدہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ اب آج جس کاروبار کے لیے یا جس اپنی تم دنیا کی چھوٹی سی لالچ کے لیے ایک بدعقیدہ لوگ بندے سے یاری لگاتے ہو، دوستی لگاتے ہو، گھنٹوں اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہو، اپنے پاس لا کے بٹھاتے ہو، اور اس کو باؤ جی، چودھری جی، نمبردار جی، اور عزت دونوں رسپیکٹ، اس کے پاس جانا آنا، یہ سارا کچھ جو کرتے ہو، معلوم ہے کہ یہ تو چند ٹکے ہیں جن کی خاطر تم کر رہے ہو، اور ان کی خاطر جو تم برباد کر رہے ہو پتہ ہی وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ میرے بابو نے فرمایا قیامت کے میدان میں، میدان معاشر میں ایک کافر اگر وہ اللہ کے دربار میں 7 بر اعظم پوری روئے زمین کے برابر سونا دے کر بھی ایمان لینے کی کوشش کرے گا تو اس کو اتنے بڑے سونے کے بدلے میں بھی ایمان نہیں ملے گا۔ ہے کسی کے پاس 7 بر اعظم کے برابر سونا، یہ تمہیں دیتے، یہ رافضی، یہ صحابہ کے گستاخ، یہ ابو بکر کو بھونکنے والے، عمر کو بھونکنے والے، یہ عثمان غنی پر تبرے کرنے والے، یہ امی عائشہ کو بھونکنے والے، یہ امی عائشہ کے دوپٹے کی طہارت کو پامال کرنے والے، اور یہ مولا علی سید ہزار حسن حسین اور آل بیت اطہار ازواج مطہرات ہیں، یہ حضور کی اولاد، یہ ان کے خلاف بھونکنے والے، یہ خوارج، نواسب اور یہ روافض اور یہ شیعہ، یہ سارے، اور اس کے علاوہ جتنے گستاخ ہیں، ان میں سے کوئی تمہیں دوستی کے بدلے میں 7 بر اعظم کے برابر سونا دیتا ہے اتنا؟ تو اتنا سونا بھی اگر تمہیں کوئی دے دے، قیامت کے دن تم اللہ کے دربار میں کہو نا کہ یہ سونا مولا لے لے اور اس کے بدلے میں مجھے عقیدہ صحیحہ کی نعمت دے دے، ایمان کی نعمت دے دے، حضور کا فرمان ہے، فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اسے نہیں ملے۔ اندازہ کر لیں ایمان کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، دنیا کی کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے۔ آپ سڑک پہ سوتے ہیں، نماز پنجگانہ آپ پڑھنے والے، آپ حلال کھانے والے، سچ بولنے والے، حضور کے غلام ہیں، دین کے ادب کرنے والے، دین کے غلام ہیں۔ آپ کے پاس دنیا کی کوئی شے نہ ہو، ایمان کی نعمت اور دولت آپ کے سینے میں سلامت ہے، عقیدہ درست ہے، خدا کی قسم آپ اربوں خربوں پتی ایک بندے سے نہیں، مشرق سے مغرب تک کے سارے خرب پتی ایک بندے میں رکھ دو، ایک بندے کے پاس صرف ایمان ہو، ایمان والے کا وزن ان سب سے زیادہ ہے۔ سمجھے یہ دور آج اگر کوئی اس کربلا وقت میں کھڑا ہو کر تمہیں صحابہ اہل بیت اور قرآن و سنت کے سچے عقیدے کا سبق دیتا ہے، اس بندے کو اپنے لیے آج کائنات کی سب سے بڑی نعمت سمجھو۔ ورنہ یہاں ایمان کے سوداگر اور یہاں پر ایمان بیچنے اور لینے والے بہت ہیں، پر یہاں عقیدہ بچانے والے اور عقیدے کی نعمت، عقیدہ درست کرنے کروانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ بات سمجھے؟ تو اس لیے احتیاط کریں۔ میرا آج کا آپ کو یہی سبق ہے کہ ہمیشہ بد مذہب بد عقیدہ کی صحبت سے بچیں، بچیں اس سے، کوئی بھی بد عقیدہ ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جو رب تعالیٰ مولا تعالیٰ کی شانیں نہیں مانتا وہ بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا، جو حضور کی شانیں نہیں مانتا وہ بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا، جو نبیوں کے عظمت کے باب میں کوئی کمی لائے وہ بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا، جو صحابہ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرے وہ بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا، جو اولیاء کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں بکواس کرے وہ بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا، جو اہل سنت کے سچے علماء کے خلاف بکواس کرے وہ کتنا ہی بڑا پرہیزگار اپنے آپ کو کیوں نہ ڈکلیئر کروانا چاہے اور کرے اور شو کروائے، اور کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو مسلح کیوں نہ باور کرائے، جو اہل سنت کے سچے علماء کے خلاف ہوں گے اس کو کبھی بھی آپ نے ماننا نہیں ہے، اس کی کبھی بھی آپ نے ایک نہیں سننی ہے۔
ہے इंशाअल्लाह جو قرآن و سنت کا باغی ہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، बेशक جو دین کا باغی ہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا نہیں لگتا۔ قرآن کہتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، इंशाअल्लाह بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ इंशाअल्लाह کیوں؟ فرمایا کہ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر تم انہی جیسے ہو جاؤ گے، انہی جیسے۔ اور ایسے ہم نے دیکھے کہ اللہ بچائے، اللہ معاف فرمائے، کئی ایسے جو یہ کہتا جی کوئی نہیں یہ محلے داری ہے، کوئی نہیں جی یہ رشتہ داری ہے، کوئی نہیں یہ جی دنیا داری ہے، کوئی نہیں جی یہ ہماری کاروبار کی دنیا ہے، کوئی نہیں جی یہ ہماری تو اس حوالے سے ڈیلنگ چل رہی ہے، تو وہ ڈیلنگ کرتے کرتے ایمان ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضور کا ارشاد گرامی ہے، سرکار نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں بھی اور یہ ابو داؤد شریف میں میرے پاس اس میں بھی حدیث نمبر 4829 ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مثل الجلیس الصالح کمثل صاحب المسک ان لم یصبک منہ شیء اصابک منہ ریحہ۔ سرکار نے فرمایا نیک بندے کی صحبت ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کستوری والے کے پاس بیٹھے، سبحان اللہ جیسے آپ کستوری والے کے پاس بیٹھے ہوئے، کستوری، نیک بندے کی صحبت ایسے کستوری ہے۔ کیسے کستوری ہے؟ فرمایا ان لم یصبک منہ شیء اصابک منہ ریحہ، اگر اس کستوری میں سے تم کچھ بھی نہ خریدو نہ لو اور نہ تمہیں کچھ ملے، کستوری میں سے کچھ نہ ملے، پر کستوری والے کے پاس بیٹھو گے تو کستوری کی خوشبو ضرور آئے گی، خوشبو ضرور ملے گی۔ बेशक बेशक یہ حضور کا فرمان، یہ نیک بندے کی صحبت کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ، اور میں برا صحبت والا وہ کیسے ہے؟ کمثل صاحب الْقِينِ إِن لَّم يُصِبْكَ مِن سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِن دُخَانِهِ، اور بری صحبت والا، برا بدعقیدہ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ جیسے بٹی والا، کون؟ بٹی والا، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں بیٹھو گے نا تو اس کی سیاہی اگر تمہیں نہ بھی لگی نا، بٹی کی سیاہی، تو اس کا دھواں ضرور لگے گا، बेशक बेशक دھواں اس کا लगेगा یہ ہے برے کی صحبت۔ اس کے پاس بیٹھو گے تو پھر دھواں ضرور لگے گا، اور ایک دھواں یہ ہے، یہ دنیا والا یہ جو جان کو متاثر کرتا ہے، اور ایک دھواں وہ ہے جو ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، बेशक बेशक ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ बेशक تو یہ جان تباہ ہو گئی تو کوئی نہیں، آج مر گئے نا، ایمان پہ مر گئے تو یہ جان دوبارہ پھر انشاءاللہ اس نے زندگی پانی ہے، बेशक یہاں سے اتر کے قبر کے اندر زندگی ملنی ہے، آگے چل کے انشاءاللہ دوبارہ پھر اللہ کی بارگاہ میں زندگی مل جانی ہے۔ یہ جان چلی گئی تو خیر دوبارہ مل جائے گی، اور ایمان چلا گیا تو پھر ایمان نہیں ملے گا۔